بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی صبح کے وقت تھوڑی سی تشریح ہوتی ہے، خلاصہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے شیطان سے جو ہے پناہ مانگی جاتی ہے، اور یہ حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے، کیونکہ انسان کی جتنی بھی مقصد کی چیزیں ہیں اور اللہ کی اطاعت کی چیزیں ہیں، عبادات کے اعمال ہیں، تو شیطان ہی اس کے اندر اس کا رکاوٹ ڈالتا ہے۔ کو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دشمن بنایا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لیکن شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو جو انسان غافل ہے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، تو وہ شیطان اس کا وسوسہ بھی بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے اور بار بار اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو شیطان کو پھر اس کے اندر طاقت اس کی ختم ہوتی ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا کہ شیطان کا جو مکر ہے یہ بہت ہی کمزور ہے، کہ اعوذ باللہ پڑھیں شیطان بھاگ جاتا ہے، آذان دیں اللہ اکبر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام رات کو تہجد میں اٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام 3 دفعہ پہلے پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تاکہ آپ نے اٹھنا ہے اور تہجد پڑھنی ہے تو شیطان سستی ڈالتا ہے، تو آپ علیہ السلام اس وقت یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو اس لیے جو ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وضو کر رہا ہے تو وضو جو ہے یہ ظاہری انسان کی پاکی کا ذریعہ ہے، لیکن ساتھ ہی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی باطنی پاکی بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر خوب پاکی کی حالت میں۔ تو ظاہری پاکی جو ہے وضو کر لیا، لیکن باطنی نجاستوں سے پاکی کے لیے فوراً کہا کہ اب اعوذ باللہ پڑھ لو، تو اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان کی باطنی پاکی ہو جاتی ہے اور وضو سے ظاہری پاکی ہو جاتی ہے، اب قرآن پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیثوں کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی جگہ پہ آپ جائیں، پڑاؤ ڈالیں، کسی جگہ پہ بھی رہیں، تو وہ ہر جگہ انسان کو جو ہے شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ دعا پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ تو یہ دعا پڑھنے سے جب تک وہاں پڑاؤ رہے گا تو شیطانی اور مضر چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رات کو انسان کو نیند میں گھبراہٹ ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، شیطان تنگ کر رہا ہے، تو یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر همزات الشیاطین، یہ دعا پڑھ لیں تو اس کو شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں۔ وضو بہت بڑا ذریعہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان جو ہے شیطان وضو والے انسان سے بڑا ڈرتا ہے، کہ وضو انسان کا، مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔
اس سے شیطانی اثرات انسان کے اندر نہیں جاتے، اور اگر جائیں تو وہ جو ہے عمل درآمد نہیں ہوتے۔ تو وضو میں رہنا چاہیے، اور جب بھی کسی عبادت کے اندر سستی آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں، تو فوراً شیطان کا جو ہے وہ اثر ختم ہو۔ یہاں تک کہ دو مسلمان اگر لڑ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو لڑ رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لیں تو یہ جو حالت ان کی اس وقت غصے میں ہوئی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ شیطان انسان کے اندر جو ہے خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ ان الشیطان للانسان یجری للانسان مجری الدم، کہ خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، غصے میں خون کو اور تیز کر دیتا ہے اور کیا کچھ کرا دیتا ہے، لیکن فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیں، وہ شیطان کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ساری عبادات کے اندر جو ہے اللہ کی پناہ میں آنے، کیونکہ اللہ کی بڑی طاقت ہے انسان کے ساتھ۔ جب اللہ کی طاقت ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان ملبوس۔ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے، اعمال میں رہنا چاہیے، کیونکہ غفلت میں شیطان بڑے بڑے گناہ کرا دیتا ہے، جھگڑے کراتا ہے، فتنے کرواتا ہے، فساد کرواتا ہے، گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ سارا شیطانی اثر انسان کے اوپر جب غالب ہوتا ہے، اور آج عوام نے وضو بھی چھوڑا ہوا ہے، نماز بھی چھوڑی ہوئی ہے، اعوذ باللہ بھی چھوڑی ہوئی ہے، تو ہر وقت ان پر شیطان حاوی رہتا ہے۔ دین کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ اعمال دیے ہیں کہ جس سے انسان شیطان سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ